السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، رمضان المبارک کے احکام مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ جو کہ ہر رمضان میں آخری چند دنوں میں جس کے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، وہ مسئلہ فطرانہ صدقہ فطر کا ہے۔ اس کے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور بہت سے سوالات کہ کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کس کے مطابق دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اس کا جواب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار کے متعلق ہمیں بتایا ہے کہ 1 سا گندم، کشمش، کھجور، ان چیزوں کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کے مطابق۔ اب ایک اور سوال یہ کہ کیا اسی شکل میں دیا جائے گا؟ مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا گندم، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1 سا تقریباً جو 2.5 کلو میرے خیال سے بنتا ہے، تو یہی اسی شکل میں دیا جائے گا اگر جس کو ہم نے فطرانہ دینا ہے؟ گندم دیں گے یا کھجور دیں گے یا کشمش دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی چیزیں چلتی تھیں۔ اگر کسی کو فطرانہ دیتے صدقہ فطر کے طور پہ تو یہی چیزیں دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ان چیزوں کی کم اور کیش کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اسی رقم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اور اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگر ان کی رقم نکال لی جائے، جتنا 2.5 کلو کے حساب سے پیسے بنتے ہیں وہ رقم نکال لی جائے تو ایک فرد کا جو ہے وہ اس حساب سے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ایک فرد کا کتنا بنتا ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ کھجور کا بھی ذکر ہے اور اس میں جو ہے وہ گندم کا بھی ذکر ہے اور اس میں کشمش کا بھی ذکر ہے، اور بعض احادیث میں خشک کشمش کا بھی ہے اور بعض احادیث میں تر کشمش کا بھی ہے اور بعض احادیث میں تر کھجور کا بھی ہے اور خشک کھجور کا بھی ہے۔ تو یہ ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تو تر کھجور ہے، جو اچھی کھجور ہے وہ مہنگی ہے، جو خشک کھجور ہے وہ تھوڑی سستی ہے۔ تو یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق فطرانہ دے۔ ویسے تو آل راؤنڈ جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقریباً 400 سے 500 بنتا ہے ایک شخص کا فطرانہ۔ تو جو صاحب استطاعت ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وہ خود دیکھے اپنے آپ کو کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اچھی کھجور کھا رہا ہے، اچھی گندم استعمال کر رہا ہے، اچھی طرح کی چیزیں کھا رہا ہے، تو وہ شکرانے کے طور پہ زیادہ دے۔ اور یہ فطرانہ جو ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ یہ فطرانہ کیوں دیتے ہیں اور یہ رمضان کے آخر میں ہی بھی دینا چاہیے؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا صدقہ فطر ہے یہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور مساکین کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان اعمال کو جو گناہ کے کام ہو گئے ان کو بخشنے کے لیے، اب دیکھیں حالانکہ روزہ ہی ایک بخشش ہے، رمضان کا مہینہ ہی ایک بخشش کا مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے بندے کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے ایک اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ یہ
آخر میں جو ہے وہ اپنا صدقہ جو فطر ہے وہ دے کے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ پاک صاف کر لے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو اسی لیے اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے جو آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق آپ دیں، جو نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک اور بات یہاں پہ ہے، ایک بھائی کہتا ہے کہ میں دے نہیں سکتا، میرے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، میں اپنے لیے کما لوں، اپنے لیے کھا لوں بہت ہے، تو میں فطرانہ کیسے دوں؟ وہ نہ دے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی دے رہا ہے، 2-3 لوگ مل کے دیتے ہیں، اس کے پاس اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے پاس رکھ لے، باقی جو اوپر والا ہے وہ بھی صدقہ فطر دے۔ اگر اس کے پاس اتنا اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے اپنا استعمال کرنے کے بعد، تو وہ بھی دے، اس کے اوپر بھی پھر ضروری ہے۔ لیکن جس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ ویسے ہی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ اب آگے ایک اور سوال آخری کہ دینا کب ہے؟ احادیث میں تو ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ دے دے، جو عید کی نماز کے بعد دے گا اس کا صدقہ ہے، فطرانہ نہیں ہے۔ یہ بات ذرا غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، باقاعدہ حدیث ہے کہ جس شخص نے فطرانہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ ہے عام صدقہ، وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اس لیے عید کی نماز، اب ایک اور چیز ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ ساتھ لے آتے ہیں، آ کے باہر کسی کو پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی اے میری طرف سے رکھ لو، میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملا کسی کو دینے کا۔ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ جو فطرانہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح آپ کسی اس کو حقدار کو اس کی چیز اس کو دیتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ کے مصارفین ہیں، درس تھوڑا لمبا ہو گیا، زکوٰۃ کے مصارفین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، للفقراء انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زکوٰۃ کے مصارفین فطرانہ بھی انہیں کے لیے ہے۔ جو پروفیشنل بیگرز ہیں یعنی کہ جو مانگتے ہیں ان کا کام یہی ہے، ان کو نہ دیں، جن کی ضرورت ہے ان کو دیں۔ اور یہ دینا جو ہے آپ 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ علماء کا اس پہ بھی اتفاق ہے، اجتماع ہے کہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ عید کی شوال کا چاند نظر آنے سے 2-3 دن پہلے دے دیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک فطرانے کا میں نے ایک ہی درس میں جو ہے وہ شارٹ کر کے تھوڑی سی ساری بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ چند مین چیزیں جو ہیں وہ اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، دوسرا یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو فطرانہ دیا جائے، اور سب سے پہلے حقدار جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد باہر والے ہیں۔ اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی واقعی ان حقداروں میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیں۔ اس میں 2 ثواب ہیں، ایک رشتہ داری کا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو صدقہ فطر کا جو ثواب دیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔